اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، امام الاتقیاء والموحدین، شفیع المذنبین کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے ایمان والوں پر۔ اس سے پہلے گفتگو میں ہم نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھیں، اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہم نے کہا تھا کہ ہم آئندہ اس کا آغاز کریں گے۔ تو جن خرابیوں کا معاشرہ شکار ہو چکا ہے اور جن کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، ان میں سے ایک خرابی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت پیغمبر ہم پر جو حقوق ہیں ہم ان سے ناآشنا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار ہے۔ اگرچہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لیتے ہیں، اور ہم آپ پر درود بھی پڑھتے ہیں، ہم آپ کا ادب و احترام کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملیں۔ اگر والدین ہیں تو ان کا اولاد سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کے حق کو ادا کریں، اولاد والدین سے اپنے حقوق لینا چاہتی ہے، شہری حکومت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر طبقے کے اندر یہ حقوق کی بحث پائی جاتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا میرے حق کو ادا کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو ہمارے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے، وہ پیغمبر کہ جو اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں، وہ پیغمبر کہ جو اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنے والے ہیں، کیا آج اس امت نے اس پیغمبر کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ آج یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے سامنے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں اور توجہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس امت نے نبی علیہ السلام کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ قرآن مجید تو آپ کی شان، آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت اور رفعت کو جگہ جگہ پر بیان کرتا ہے، لیکن اصل مزہ تب ہے کہ جب یہ شان اور یہ مقام ہم میں سے ہر شخص کے دل و دماغ کے اندر نقش ہو، تبھی وہ حضور کے نقش قدم پر چل سکے گا، وگرنہ خالی نعرے لگا دینے سے، خالی دعوے کر دینے سے، خالی باتیں کر دینے سے کوئی کام نہیں ہونے والا۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی مدح تعریف کس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ نبی بھیجے، ان نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا، اور سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب تمہارے بعد ایک اور رسول آ جائے تمہاری زندگیوں کے اندر ہی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لانا ہے،
وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور سب نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اللہ، اگر ہماری زندگیوں میں یہ تیرے پیغمبر، آخری پیغمبر آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ایک ایسا معجزہ جو نبی کریم کی بلند شان اور مقام کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر نہیں بلایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بلایا اور اسی طرح جنت اور جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے تو وہاں پر آپ نے تمام سابقہ نبیوں کی امامت کروائی۔ کیا حضرت موسیٰ، کیا حضرت عیسیٰ، کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، اور انبیاء کرام کی جماعت انسانوں میں سب سے افضل ہے، لیکن کیا مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت کے اوپر آپ کے سوا نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وہ مقام اور یہ ہے وہ مرتبہ۔ تو بھلا میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات آ جائے، آپ کی ذات ہو، اور پھر میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی میری بات یہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے اور آپ کو پڑھ کر سنائی جائے تو بھلا کیا یہ میرا یہ کہنا بنتا ہے کہ میں کہوں اچھا جی ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن فلاں امام صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی بات جو ہے اس کو بھی تو دیکھا جائے۔ اور بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کہنے والے کی یہ بات قابل غور ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا کولو قرار۔ آپ نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتی بنایا ہے اور اس کی کچھ تو قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اور آپ کی یہ شان ہے کہ امتی سب سے بڑھ کر اگر اہمیت دے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے۔ اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اللہ نے آخری پیغمبر کی امت بنایا ہے اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جس طرح یہ نبی سب نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح یہ آخری آنے والی امت پہلی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہترین ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، اللہ نے آج یہ شرف ہمیں عطا کیا۔ قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام ایک تو وہ ہے
جو میں اور آپ بیان کریں یا آج کا کوئی نعت خواں بیان کرے، لیکن سب سے بہترین نبی کریم کی نعت، مدح سرائی اور تعریف وہ ہے کہ جو رب العالمین بیان کرے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ آیت تو ہم سنتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دور میں نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت کوئی مدنی دور کے اندر نازل نہیں ہوئی کہ جب اسلام، اس کی دعوت جو ہے وہ عالم کے اندر پھیل چکی تھی، بلکہ یہ اس دور میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب مکہ المکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب شدید مشکلات تھی، گنتی کے چند افراد اسلام قبول کرنے والے تھے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس موقع پر کفار مکہ، وہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، ان کو روکا کرتے تھے کہ دیکھنا ایک شخص ہے کہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، تم نے اس کی بات کو نہیں سننا۔ لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشویش پیدا ہوتی کہ ہم ذرا اس کو سنیں تو صحیح، وہ کہتا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے ان حالات میں بھی بلند کر دیا، اور آج رہتی دنیا تک ہم نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ نماز کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کریں گے۔ ہر نمازی تشہد کے اندر جہاں پر یہ صدا لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور اذان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے آپ شروع ہو جائیں، کیا پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب، مراکش تک جہاں پر مسلمان بستے ہیں، حتیٰ کہ کفار کے ممالک بھی، یورپ، امریکہ بھی، کہ آج وہاں پر بھی اذانیں دی جاتی ہیں۔ اور شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جہاں پر کہ جو لمحہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خالی ہو۔ تو اس پہ بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھو، اگر مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر بھی بلند ہو، تو تمہیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو شخص بلند مقام پر کھڑا تمہیں پکار رہا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سابقہ انبیاء پر 6 باتوں کے اندر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ بات مختصر کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور اسی طریقے سے مجھے اپنے دشمن کے مقابلے میں 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے مدد کی گئی ہے، یعنی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور اس کے دل میں میرا روب اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ساری زمین کو ہی میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں، کوئی مسجد قریب نہیں ہے، آپ اگر زمین کے اوپر ہی مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرنے والا ہے۔ ساری زمین کو مسجد اور پاکیزہ بنا دیا گیا۔
اور اسی طرح فرمایا کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میرے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ کوئی نبی کسی خاص قوم کی طرف بن کر آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ تو محترم بھائیوں، جو شخص اس قدر اہمیت کی حامل ہو، کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود ہی بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی نسبت رکھتا ہے، اور عام یہ بات معروف ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے دن کا تعین کیا ہے، ولادت کی تاریخ کا نہیں، ولادت کے دن کا۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ جو ولادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی تاریخ کے حوالے سے بہت سے اختلاف رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں معروف ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، حتیٰ کہ ہمارے ہاں جن صاحب کے نام پر 11ویں شریف دی جاتی ہے نا، معروف ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں 10 محرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ذکر کیا۔ لیکن یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ آپ جو مشن لے کر آئے تھے، کیا ہم اس مشن کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ اس مہینے کے اندر اور اس خاص دن کے اندر کچھ ایسے اعمال سر انجام دینے شروع کر دیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے تئیں محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چیز جا رہی ہے۔ بالخصوص اس دن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر شور و غوغا اور اسی طریقے سے ہلڑ بازی اور یہ تمام کے تمام چیزیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، نبی کریم بازاروں کے اندر شور کرنے والے نہیں تھے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ذرا آپ خود ہی غور کرتے چلے جائیے، ذرا خود ہی بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر میں اپنے گھر کو سجا لوں، اگر میں کوئی زیب و زینت اختیار کروں اور اہتمام کروں، گلیوں محلوں کو سجا لوں، تو پھر جو ہے وہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہوگی۔ ذرا اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے کسی کام کی غرض سے، لیکن جب آپ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، آپ دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ جب حضرت علی واپس آئے تو ان کو بتایا کہ اس طرح حضور آئے تھے، دروازے سے ہی واپس پلٹ گئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے اور جا کر دریافت کیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ دروازے سے واپس چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے گھر کے اندر ایک قیمتی ریشمی کپڑا کہ جس کے اوپر زیبائش ہوئی تھی، آرائش ہوئی تھی، وہ لٹک رہا تھا پردے کے طور پر،
تو میں نے اس طرح کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے پھر باقاعدہ حکم دیا کہ فلاں گھر میں جا کر اس کپڑے کے ٹکڑے کو دے دو کہ وہ اس کو بیچ کر کوئی فائدہ حاصل کر لیں۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ بھلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری، کیا وہ ان چیزوں کو پسند کرنے والے ہیں؟ آپ تو اس گھر کے اندر تشریف لانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، لیکن ہم سمجھے کہ جی میں تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے نام پر کر رہا ہوں۔ اور بھائیوں، اگر سچی محبت ہے نا تو ہمارے عمل سے نظر آنی چاہیے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی ہمیں منانی چاہیے، لیکن کس طرح منانی چاہیے؟ جس طرح حضور نے منائی۔ اور میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے پیر والے دن کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ بات تو معلوم ہے ہر چھوٹے کو بھی، ہر بڑے کو بھی، کہ جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید نہیں منائی جاتی۔ آج ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں ذرا سوچنا ہے۔ ایک ہے کہ بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ کرو۔ ایک ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھائی اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں تھوڑی سی ریسرچ کروں، تھوڑی سی تحقیق کروں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 11 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 10 مرتبہ، سیدنا علی کی خلافت میں 5 مرتبہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم کی خلافت میں 20 مرتبہ۔ ان میں سے کسی ایک نے وہ کام جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ کیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کس طریقے سے میک اپ لگا کر خواتین کا باہر نکلنا، زیبائش کر کے، اور نظروں کی آوارگی اور یہ طوفان بدتمیزی، یہ سارے کے سارے کام کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی جنہوں نے مسجد نبوی سے باہر مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ عورتیں رستے کے کناروں پر چلیں، مرد رستے کے درمیان میں چلیں۔ آج عید الفطر اس کا دن، اس کی تاریخ بتائی گئی ہے، یکم شوال، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا لیا۔ محترم بھائیو، ہونا کیا چاہیے ربیع الاول کی مناسبت سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ الرحیق المختوم ایک بہترین کتاب ہے سیرت کے اوپر، رحمت للعالمین سیرت کے اوپر بہترین کتاب ہے، لیکن جو کام حضور نے کیے وہ کام کریں، اور جو کام میرے حضور کو پسند نہیں تھے وہ کام نہ کریں۔ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا تو اگر آپ سے محبت کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کی محبت کے اندر روزہ رکھیں، لیکن اس روزے کو بھی آپ نے کوئی فرض قرار نہیں دیا، البتہ مستحب قرار دیا۔ تو یہ محترم بھائیوں چند ایک گزارشات اس حوالے سے ہیں کہ معاشرے کے اندر لا علمی کی وجہ سے بسا اوقات دیکھیے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، لیکن آپ کی ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی محبت کے اندر غلو کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا مجھے اس طرح مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کی شان میں غلو کیا، وہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوئے۔ کہیں ہم بھی یہ کام کر کے جس طرح وہ برتھ ڈے کا تصور کرسچنز کے ہاں ہے، کہیں یہ تصور ہمارے ہاں تو نہیں آ گیا؟ اور عام طور پر یہ دلیل کہ بھئی آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں مناتے۔ اور بھائیو، اللہ کے بندو، مسلمانوں، یہ برتھ ڈے ذرا یہ تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیاں، آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور 3 آپ کے بیٹے آئے، ان میں سے کس کی منائی؟ کبھی ہم یہ غور کرنے کی، کبھی یہ سوچنے کی صلاحیت
اور اس حوالے سے ہم غور نہیں کرتے. اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حق کو سمجھنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جو راستے اس کے علاوہ ہیں ان تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پر عمل کرنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی دلیل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.